مت ہونا امیدوں کے سمندر میں تلا تم آتے رہتے ہیں سفینے ڈوبتے بھی ہیں سفر لیکن نہیں رکتا مسافر ٹوٹ جاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. معزز سامعین، اہم دینی اسباق کا ہمارا یہ 52 نمبر درس ہے، لیکچر نمبر 52 ہے، اہم دینی اسباق. اور ہم اخلاقیات کے بارے میں، اسلام نے اچھے اخلاق اور حسن خلق کا ہمیں حکم دیا ہے. آج کی نشست میں ہم پڑھیں گے سلام. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَإِذَا حُيِّئْتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا وَرُدُّوهَا. جب تمہیں سلام کہا جائے تو اس سے بہتر جواب دو یا ویسا ہی لوٹا دو. یعنی السلام علیکم کسی نے کہا تو جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہیں، یا پھر السلام وعلیکم السلام پہ اکتفا کریں. سورہ نساء کی آیت نمبر 26 ہے. نبی علیہ السلام کا یہ فرمان ہے. جب آپ سے پوچھا گیا ای الاسلام خیر، سب سے اچھا اسلام کون سا ہے؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. اچھا مسلمان وہ ہے، اچھے اسلام والا مسلمان وہ ہے جو کہ کھانا کھلاتا ہے اور سلام پڑھتا ہے یا کہتا ہے جسے جانتا ہے اور جسے نہیں جانتا اسے بھی. آج ہمارے بازاروں میں، معاشرے کے اندر ہم سلام اسی کہتے ہیں جس سے معرفت ہو، تعارف ہو، شناسائی ہو، جاننے والوں کو، رشتہ داروں کو، دوستوں کو. جو نیا ایک عام مسلمان ہے اسے ہم سلام ہی نہیں کرتے، اور یہ درست نہیں ہے. یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. تو بہترین اسلام کیا ہے کہ سب مسلمانوں کو سلام کیا جائے. اور سلام سلامتی ہے، اس میں امن اور راحت ہے، اور یہ دعا ہے. گویا بندہ اپنے لیے دعا جب کسی کو دیتا ہے دعا، تو جواب میں جب وہ وعلیکم السلام کہتا ہے، اگر وہ نیک آدمی ہے تو اس کی دعا اگر آپ کو لگ جائے سلامتی کی، ہو سکتا ہے آپ کو بہت بڑے حادثے سے بچ جائیں، بہت بڑی بیماری سے بچ جائیں، بہت بڑی مصیبت سے بچ جائیں. تو یہ اسے حقیر نہ سمجھا جائے، یہ بہت بڑا اجر کا کام ہے. اور دن میں 24 گھنٹے جو ہیں، دن لیل و نہار، شب و روز میں استجابت کی گھڑیاں ہوتی ہیں جب اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کر لیتے ہیں. اور ایسے وقت میں کسی نیک آدمی نے اگر بندے کو السلام علیکم کے جواب میں یہ سلام کر دیا، یا آپ نے اسے سلام کہہ دیا اور اس نے وعلیکم السلام کہ اللہ تم پر بھی سلامتی کرے، ورحمۃ اللہ اور رحمتیں ہوں تم پر، وبرکاتہ اللہ کی برکات ہوں. تو یہ کتنی عظیم دعا ہے. اور یہ دعا اگر قبول ہو جائے تو آپ کی زندگی بدل سکتی ہے، اور اس کے اندر جو محرومی ہیں وہ دور ہو سکتی ہیں، بیماریاں، آفتیں، مصیبتیں دور ہو سکتی ہیں صرف سلام کی وجہ سے. برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسبع وذکر منها وافشاء السلام. برا کہتے ہیں ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 چیزوں کا حکم دیا، اور ان میں ہے سلام کو پھیلانا. یہ بخاری کے اندر لفظ ہے. اور آپ نے ذکر کیا ان من حق المسلم علی المسلم اذا لقیتہ فسلم علیہ. اور یہ متفق علیہ یعنی بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. مسلمان کا ایک دوسرے مسلمان پر یہ حق ہے کہ جب اسے ملے تو اسے سلام کہے. تو سلام جو ہے وہ سبب ہے محبت کا، جنت میں جانے کا. نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم میں یہ روایت ہے، لا تدخلوا الجنۃ حتى تؤمنوا. تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک ایمان نہ لے آؤ. ولا تؤمنوا حتى تحابوا. اور تم ایمان نہیں لا سکتے یہاں تک کہ محبت نہ کرنے لگ جاؤ. اولا ادلکم علی شیء. کیا میں تمہیں دلالت اور رہنمائی نہ کروں ایسی چیز کی، اذا فعلتموہ، اگر وہ کرو گے، تحاببتم، تمہارے درمیان میں محبت بڑھ جائے گی، تمہارے درمیان میں محبت اور مودت قائم ہو جائے گی. افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو پھیلاؤ. صفت کیا ہے اس کی سلام کی؟ یہ کہنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عمران ابن حسین رضی اللہ عنہما کہتے ہیں جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. فقال السلام علیکم ثم جلس، پھر بیٹھ گیا. فرد علیہ، اس نے کہا السلام علیکم اور پھر بیٹھ گیا. تو نبی علیہ السلام نے کہا 10
10. ثم جاء آخر فقال السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک دوسرا آدمی آیا, اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اللہ کی تم پر سلامتی اور رحمتیں ہوں. فرد علیہ, آپ نے جواب دیا اس کا. فجلس, وہ بیٹھ گیا. فقال 20, آپ نے کہا 20. ثم جاء آخر فقال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تیسرا آدمی آیا, اس نے کہا اللہ کی تم پر سلامتی ہو, رحمتیں ہوں اور برکتیں ہوں. تو آپ نے اس کا جواب دیا. فجلس, بس وہ بیٹھ گیا. فقال 30, تو آپ نے کہا 30. رواہ ابو داؤد والترمذی بسند صحیح. یہ ابو داؤد اور ترمذی کے اندر روایت ہے. اندازہ کریں, السلام علیکم سے 10, رحمۃ اللہ اضافہ کرنے سے 20 اور برکاتہ کا اضافہ کرنے سے 30 نیکیاں ملتی ہیں. اور قیامت کے روز بندہ ایک ایک نیکی کے لیے بھاگے گا. ماں بیٹے سے منہ موڑ لے گی اور بیٹا ماں سے منہ موڑ لے گا, فرار ہوگا ان سے کہ کہیں مجھے نیکی نہ دینی پڑ جائے. اور یہ فری میں ہمیں آتے جاتے جتنا سلام ہم کریں اتنی نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے. پھر نیک آدمی کی دعا بھی مل سکتی ہے. اگر سامنے والا نیک آدمی ہے اس کی دعا مل جائے تو زندگی جو ہے وہ بدل سکتی ہے. آداب سلام کی طرف آتے ہیں. اس سلام کہنے کے کیا آداب ہیں؟ پہلا ادب جو ہے, سلام اشارے سے نہیں کہنا چاہیے, مگر اگر کوئی بندہ دور ہے تو ساتھ لفظ بھی کہے, ہاتھ تک کا اشارہ کرے اور کہے السلام علیکم, زبان سے بھی کہے. اور جواب دینے والا بھی اسے تاکہ نظر آئے کہ یہ جواب دے رہا ہے, ہاتھ سے اشارہ کہے اور کہے وعلیکم السلام, زبان سے بھی کہے. صرف ہاتھ کا اشارہ کر دینا یہ درست نہیں ہے. دوسرا ادب یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ سویا ہوا ہے کمرے میں اور بندہ کمرے میں آیا ہے اور سلام کہا ہے تو یہ نہیں ہے مطلب کہ اتنی زور سے کہیں کہ سوئے ہو کے بیدار کر لیں, بلکہ آہستہ سی آواز سے کہیں کہ سوئے ہوئے کو تکلیف نہ ہو. نبی علیہ السلام جو ہے ایسا سلام کہتے لا یوقظ نائما ویسمع الیقظان. آپ ایسا سلام کرتے کہ سوئے ہوئے کو بیدار نہ کرتے اور جو جاگ رہا ہے اسے سنا دیتے. یہ صحیح مسلم میں لفظ ہے. تیسرا ادب ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا یسلم الراکب علی الماشی والماشی علی القاعد والقلیل علی الکثیر. جو سوار ہے وہ پیدل جو جا رہا ہے اسے سلام کہے, اور جو چلنے والا پیدل ہے وہ بیٹھے ہوئے کو سلام کرے, اور جو تھوڑے ہیں وہ زیادہ اگر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو سلام کریں. تھوڑے زیادہ کو کریں, سوار جو ہے وہ چلنے والے کو اور چلنے والا بیٹھنے والے کو. یہ بخاری اور مسلم میں لفظ ہیں. اور بخاری کے لفظ میں یہ ہے والصغیر علی الکبیر, چھوٹا بڑے کو سلام کہے. چوتھا ادب ہے استحباب السلام عند دخول الی المنزل, گھر داخل ہوتے وقت سلام کہنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا دَخَلْتُمْ بِيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً. جب تم گھر میں داخل ہو تو اپنے نفسوں پر اپنے اوپر سلام بھیجو اللہ کی طرف سے, مبارکتاً طیبہ, جو کہ برکت والا ہے اور پاکیزہ ہے. سورہ نور آیت نمبر 61. کافر کو پانچواں ادب یہ ہے کہ کافر کو ابتدا نہیں کرنی سلام کرنے کی. لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام. آپ نے فرمایا یہود و نصارہ کو سلام کہنے میں پہل نہ کرو. یہ صحیح مسلم میں لفظ ہے. اور اگر وہ جب سلام کہہ دیں فَيُرُدُّ عَلَيْهِمْ وَعَلَيْكُمْ, تو صرف وَعَلَيْكُمْ کہیں. فعن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سلم علیکم اہل الکتاب فقولوا وعلیکم. رواہ البخاری ومسلم. آپ نے فرمایا کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ تم پہ سلام کہیں تو انہیں وعلیکم کہو. یہ بخاری اور مسلم کے لفظ ہے. اور اس کا سبب یہ ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں یہودی آئے اور انہوں نے کہا السلام علیکم, یعنی تم پر, سام کا معنی ہوتا ہے ہلاکت ہو تم پر, یعنی وہ زبان میں مسلمانوں کے لیے دعا نہیں دے سکتے. تو آپ نے کہا وعلیکم, تم پر بھی. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھی, غصے میں آ گئی اور کہا کہ تم ہلاک ہو جاؤ, برباد ہو جاؤ. تو آپ نے عائشہ کو روکا اور کہا کہ انہوں نے مجھے کہا سام اور ہر ایک کو موت آنی, اور میں نے وعلیکم صرف کہا کہ تم پر بھی وہی ہو جو جو میرے لیے تم نے لوگوں نے دعا کی. اور اللہ تعالیٰ جو ہے فاحش البذی, زبان سے فحش گوئی کرنے والے کو پسند نہیں کرتا. تو آپ نے آداب بھی سکھائے اور طریقہ بھی بتایا کہ کس طریقے اور سلیقے سے آپ نے جواب دیا. تو برائی کا بدلہ جو ہے وہ فحش گوئی اگر سامنے والا کرنے والا ہے تو ہمیں بھی اسی پہ نہیں اتر آنا چاہیے کہ ہم بھی فحش گوئی کرنے لگ جائیں
اور الفاظ کے اختیار اور چناؤ میں نامناسب ایسے الفاظ استعمال کریں جو کہ لائق اور کہیں کہ ادب کے مخالف اور منافی ہوں، تو ہمیں آداب کا خیال کرنا چاہیے۔ دیکھیں نبی علیہ السلام نے اس یہودی کو کیا جواب دیا؟ وعلیکم، اور ہمیں بھی حکم ملا کہ جو اہل کتاب تمہیں سلام کہے تو بس وعلیکم کہنا ہے۔ چھٹا ادب یہ ہے، بندہ مجلس میں اگر بیٹھا ہے اور کھڑا ہو کے وہ جانا چاہتا ہے تو سلام کر کے جائے۔ آپ نے فرمایا، ابو داؤد الترمذی کے یہ حدیث ہے، اذا انتهى احدكم الى المجلس فليسلم، جب کوئی کسی مجلس میں آئے تو سلام کہے۔ فاذا اراد ان يقوم فليسلم، اور ارادہ کرے کھڑا ہو کے جانا تو جانے کا تو فليسلم، پھر سلام کہے۔ فليست الاولى باحق من الاخرہ، پہلا سلام کہنا جو ہے دوسرے سے زیادہ حقدار نہیں ہے، جیسے آتے وقت سلام کہنا ہے ویسے ہی جاتے وقت بھی سلام کہیں۔ اسی طرح چہرے کے سلام جب کہنا ہے تو چہرے پہ اچھا یعنی کہہ لیں کہ تأثر دینا ہے، یعنی مسکراہٹ کے ساتھ سلام کہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلیق، بوجہ طلق اور بوجہ طلیق دونوں روایتیں ہیں، یہ صحیح مسلم میں لفظ ہیں۔ کسی نیکی کو اتنا بھی حقیر نہ جانو، لا تحقرن من المعروف شیئا، نیکی کو کسی بھی نیکی کو حقیر نہ جانو، اگرچہ تمہیں اپنے بھائی سے ہنستے مسکراتے اور تبسم والے چہرے سے ملنا پڑے۔ اور ایک اور حدیث جو کہ امام بخاری نے ادب المفرد اور امام ترمذی نے اپنی جامع کے اندر ذکر کی ہے، سنن کے اندر کی ہے، بسند صحیح سند کے ساتھ، فرمایا تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ، تمہارا مسکرانا تمہارے بھائی کے لیے، تمہارے بھائی کے چہرے پہ صدقہ ہے، مسکرانے میں صدقہ ہے، نہ پیسے خرچ کیے نہ درہم و دینار، صرف مسکرانے سے صدقہ ہے۔ کتنا آسان ہے نیکیوں کو کمانا، اور یہ مسکراہٹ جو ہے اس سے یہ اچھے حسن خلق کی جو ہے حسن خلق کی دلیل بھی ہے کہ بندہ اچھے اخلاق والا ہے۔ جب آپ مسکراتے چہرے کے ساتھ، کھلتے چہرے کے ساتھ، تبسم کے ساتھ کسی سے ملتے ہیں تو یہ اچھا تاثر دیتا ہے۔ اور اگر آپ تاجر ہیں تو گاہک کو یہ اچھا تاثر دے گا، آپ اگر ڈیلر ہیں تو آپ کے کسٹمرز جو ہیں انہیں یہ اچھا تاثر دے گا۔ تو صرف کامیابی کے پیچھے ایک آدمی جو پاکستان کے اندر ایک ایسی فیملی سے تھا کہ جو صفائی کرنے والے ہیں اور بالکل غریب، اور اس نے یہ راز سیکھا مسکرانا، تبسم کرنا، اور اس مسکراہٹ کے بل بوتے پہ وہ امریکہ گیا اور اس نے اپنی ایک کارگو کمپنی بنا لی جو کہیں ملازم تھا، اور اتنی ترقی جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا صرف یہ مسکراہٹ سے میں نے حاصل کی ہے۔ تو اندازہ کریں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چھوٹی سی یہ سنت اور آپ کی ترغیب، مسکراتے چہرے سے ملنا، اتنی بڑی اس کے پیچھے دنیا کی کامیابی ہے۔ تو اندازہ کریں آپ کی تمام جو سنتیں اور آپ کے طریقے کو ہم اپنی زندگی میں لاگو کر لیں، اپنا لیں، تو ہماری زندگی میں کتنی برکتیں اور کتنی کامیابیاں آ جائیں، دنیا کی زندگی بھی ہماری بہترین ہو جائے اور آخرت کی زندگی بھی اللہ کے ہاں بھی کامیاب ہو جائے۔ جریر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ما رآنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منذ اسلمت الا تبسم وجهي في وجهي، رواه البخاری فی الادب المفرد بسند صحیح۔ امام بخاری نے اپنی کتاب ادب المفرد میں حدیث ذکر کی ہے۔ جریر ابن عبداللہ کہتے ہیں، جب سے میں مسلمان ہوا ہوں، جب بھی اللہ کے نبی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا، الا تبسم فی وجهي، میرے چہرے پہ مسکراہٹ بکھیری، یعنی مسکراتے چہرے کے ساتھ مجھے دیکھا۔ دیکھیں یہ صحابی جلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فعل بھولے نہیں۔ تو مسکرانا جو ہے، مسکراہٹے چہرے کے ساتھ ملنا جو ہے، یہ دل کی سلامتی کی علامت ہے کہ مسلمان کا دل، اس میں محبت ہے اس مسلمان کے دل میں اور سلامتی ہے۔ اگر غصے کے ساتھ سلام کسی کو کر رہے ہیں، دوسرا یہ سمجھے گا، اگرچہ غصہ کسی اور پہ ہے، وہ سمجھے گا کہ شاید میرے متعلق اس کے دل میں کوئی چیز ہے۔ تو سلامتی اور امن کو پھیلانا یہی دین اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔
مسلمان کون ہے؟ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. اسلام کیا ہے کہ جس مسلمان کون ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. تو دین سلامتی کا نام ہے. اور آپ نے فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں سلامتی کو پھیلاؤ. سلام بھی کہو اپنے قول کے ساتھ اور اپنے عمل کے ساتھ بھی سلام کو پھیلاؤ، امن پھیلاؤ. اور ایسے مسائل سے دور رہو جہاں امن و شانتی کے خلاف ہوں چیزیں. لڑائی کے اسباب سے دور کرنے کے لیے آپ نے کہا لا تغضب، غصہ نہ کریں، غصہ نہ کریں. غصہ آئے تو بیٹھ جائے بندہ، وضو کرے، اور بیٹھا ہے تو لیٹ جائے. غصے سے آپ نے روکا، ہر ان اسباب سے روکا جو امن کے خلاف ہیں، جو لڑائی اور جھگڑا جو ہے. اور اللہ نے فرمایا اللہ کے ہاں بدترین انسان وہ ہے الالد الاخصم. الالد یعنی وہ بندہ جو جھگڑالو اللہ کو ناپسند ہے. تو جھگڑا کرنا اللہ کو پسند نہیں، اللہ کے حبیب کو پسند نہیں. دین اسلام سلامتی کا دین ہے. تو سلامتی کے دین کی طرف آنے کے لیے، اس دین کو اپنانے کے لیے اپنے آپ پہ پہلے سے لاگو کریں. سلام کو پھیلائیں، ان آداب کو سیکھیں اور اپنی زندگی میں سکھائیں، اپنے بچوں کو سکھائیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمائے. واللہ تعالی عالم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ.